السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آج کی سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ فائنلی انجینئر صاحب نے اشرف علی تھانوی کے اس غلط استدلال کو ایکسپوز کر دیا جو انہوں نے اپنی 18 سالہ اسٹوڈنٹ سے شادی کرنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ تو آئیے انجینئر صاحب کی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اب اشرف تھانوی نے 18 سال کی اسٹوڈنٹ کے ساتھ شادی کرنی تھی، تو اس کے ایک مرید نے خواب دیکھا، جی میں نے دیکھا کہ اما عائشہ آپ کے گھر آئی ہیں، تو اس نے کہا کہ اس سے تشریح تو یہ بنتی ہے کہ کوئی کم سن لڑکی میرے ہاتھ لگے گی۔ استغفر اللہ، دیکھ رہا ماں کو ہے اور اس کی جو تشریح کر رہا ہے وہ یہ خوابوں کی تشریح بیان ہو رہی ہے بزرگوں کی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسی ویڈیو میں انجینئر محمد علی مرزا نے دیوبندی اور بریلیوں کے کابرین کے کچھ ایسے تکبرانہ اقوال بیان کیے گئے ہیں جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ تو رشید احمد گنگوئی کے بارے میں تذکرۃ الرشید میں ان کے اپنے مرید لکھتے ہیں کہ حضرت جو ہیں وہ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اندازہ کریں ذرا آپ، یہ خالی عبد القادر جیلانی کے دعوے نہیں ہیں، یہ ان کے بھی دعوے ہیں کہ حق وہ ہے جو رشید کی زبان سے نکلتا ہے۔ یہ ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے، اگلے جملے تو اس سے بھی خطرناک بلکہ خطرناک ہے، آپ کی کانپیں ٹانگ جائیں گی اس سے۔ حق وہی ہے، سن لو، حق وہی ہے جو رشید کی میری زبان سے نکلتا ہے، اور میں قسمیہ کہتا ہوں میں کچھ نہیں ہوں مگر یہ کہ اس زمانے میں لوگوں کی نجات موقوف ہے صرف میری اتباع کے اوپر۔ ہاں جی، ہاں جی، لوگوں کہتے ہیں نہیں بڑا تکبر ہے۔ اور دوسری طرف احمد بریلوی صاحب نے اپنی وفات سے چند گھنٹے پہلے اپنے بیٹوں کو وصیتیں لکھوائی ہیں جو پرنٹ ہوئی ہیں وصایا شریف کے نام سے۔ اس میں احمد بریلوی صاحب نے وصیت پتہ کیا کی ہے؟ میرا دین اور میرا مذہب جو میری کتابوں سے ثابت ہے، تمہارے لیے تمام فرائض سے بڑھ کر اہم فرض اسے پکڑنا ہے، میری کتابوں سے، کتابوں سنت سے نہیں۔ یعنی میں تو آپ کہتا ہوں قرآن میں لکھا ہے، بخاری مسلم لکھا ہے، انہوں نے کہا نہیں جو میں نے بتایا میرا دین اور میرا مذہب جو میری کتابوں سے ثابت ہے۔ خالی میرا دین میرا مذہب کہتے تو ہم مان لیتے وہ اسلام کی بات کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں جو میری کتابوں سے ثابت ہے۔ یہ تھی پہلی اپڈیٹ، اب چلتے ہیں دوسری اپڈیٹ کی طرف۔ تو دوسری اپڈیٹ یہ ہے کہ مفتی راشد محمود اور ڈاکٹر جلالی صاحب کے درمیان ایک کنٹروورسی جو چھوٹے لیول پر چل رہی تھی وہ فائنلی مفتی راشد محمود کی ایک ویڈیو سے ایکسپوزڈ ہو گئی ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مفتی راشد محمود کے نزدیک ڈاکٹر علامہ اقبال اور پیر کرم شاہ الازہری دونوں کافر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری میں قادیانیت کی طرف رجحان ملتا ہے، اور مفتی راشد محمود کے نزدیک پیر کرم شاہ الازہری اس لیے کافر ہے کیونکہ انہوں نے قاسم نانوتوی کی ان گستاخانہ عبارات کا دفاع کیا ہے اور ان کفریہ عبارات کی تائید کی ہے۔ اور لگ بھگ 2004 میں بریلی شریف سے تاج شرح نے قاسم نانوتوی پر کفر کا فتویٰ جاری کیا تھا، لیکن ڈاکٹر جلالی صاحب نے اس فتوے کو قبول نہیں کیا اور اس فتوے کو ریجیکٹ کر دیا، اور آج بھی ڈاکٹر جلالی صاحب پیر کرم شاہ الازہری کی تکفیر نہیں کرتے اور ان کے ایمان کے قائل ہیں۔ اور مفتی راشد محمود صاحب کا یہی مطالبہ ہے کہ اگر ڈاکٹر جلالی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فکر رضا کو لے کر چل رہے ہیں تو پھر وہ تاج شریعہ کے اس فتوے کو بھی مانے۔ اس کے بعد ڈاکٹر جلالی صاحب نے تو اس کا جواب نہیں دیا، لیکن ان کے اسٹوڈنٹ جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر جلالی صاحب کے اسٹوڈنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مفتی راشد محمود یہ مانتے ہیں کہ پیر کرم شاہ الازہری کافر ہے تو وہ یہ بھی مانے کہ جو لوگ پیر کرم شاہ الازہری کے ایمان کے قائل ہیں اور جن لوگوں نے ان کے نماز جنازہ میں شرکت کی اور وہ لوگ جنہوں نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا ان سب پر بھی کفر کا فتویٰ جاری کرے تو پھر ہم مفتی راشد محمود کی بات مانیں گے۔ ان کا تو یہ کہنا ہے، ابھی آپ بتائیں کمنٹ سیکشن میں کہ آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں۔ لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ یہ کنٹروورسی ایک بار پھر سے پیر کرم شاہ الازہری بریلیوں کے ایمان اور کفر کا ذریعہ بن جائیں گے۔ تو یہ تھی دوسری اپڈیٹ، اب چلتے ہیں تیسری اپڈیٹ کی طرف۔ تو تیسری اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی حافظ احمد صاحب نے طارق جمیل صاحب کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کیا جس میں طارق جمیل صاحب نے اپنی پرسنل لائف کے تعلق سے بہت سی چیزوں کو وہاں پر شیئر کیا ہے۔ اگر آپ لوگ اس پوڈ کاسٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ تو یہ تھی تیسری اپڈیٹ، اب چلتے ہیں چوتھی اپڈیٹ کی طرف۔ چوتھی اپڈیٹ یہ ہے کہ ثنا خان جنہیں آپ تمام لوگ جانتے ہوں گے کیونکہ کافی سالوں پہلے وہ بالی ووڈ میں کام کیا کرتی تھی، لیکن دین کی طرف رجحان ہونے کی وجہ سے انہوں نے بالی ووڈ کو چھوڑ دیا۔ انہی کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ انہیں ایک لڑکا ہوا ہے جس کا نام انہوں نے سید طارق جمیل رکھا ہے۔ یہ تھی چوتھی اپڈیٹ، اب چلتے ہیں پانچویں اپڈیٹ کی طرف۔ تو پانچویں اپڈیٹ یہ ہے کہ عقیدہ امامت پر ابھی حال ہی میں انجینئر صاحب سے علی الحسن صاحب نے 1-to-1 سوال کیے ہیں، تو اگر آپ اس سیشن کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس، ملتے ہیں اسی طرح کے نئے اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔